اور فاتح آئے، گھروں کے اندر کھانے کی کمی آئی، اور صحابہ کے دور کے اندر بھی کمی آئی، لیکن انہوں نے اس کمی کو کمی نہیں بننے دیا، بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے، میں حیران ہو گیا اس واقعے کو پڑھ کر۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا کہ مدینہ کے لوگوں، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اس کے مطابق لوگوں کو، غریبوں کو پکڑے اور جا کر ان کو کھانا کھلائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو لیتے، کوئی دو کو لیتا، کوئی تین کو لیتا، اپنے گھر لے جاتے اور لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے اور ان کو رخصت کر دیتے۔ اور اس طرح کے لوگ اس وقت مدینہ میں ہزاروں تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ میں نے کہا کھانا ہے، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ کھانا ان کے سامنے رکھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، سارا کھانا کھا گیا اور اپنا پیٹ بھر کر کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، وہ چلا گیا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں پردے میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے آپ کے لیے احساس بھی نہیں کیا اور آپ کو کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور یہ سب کچھ کھا گیا۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے جو اس کے نصیبوں میں تھا وہ کھا کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر کھایا، تیسرے دن پھر کھایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور کھا کر اس نے باقی کھانا چھوڑ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس نے صحیح کھایا ہے۔ مسلمان کی شان اپنا پیٹ پالنا نہیں ہوتا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے کا احساس کرے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنا الو سیدھا کر لے، باقی بھلے ساروں کو جناب والا کنویں میں ڈال دے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے سوچے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعیت کا سوچے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے سہولت پیدا کرے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت کیسے ہو سکتی ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ صرف اپنا نفع سوچے، لوگوں کا نقصان کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا نفع سوچے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اپنی کارگزاری سنائی، کہنے لگے کہ جب میں نے بزنس شروع کیا، میں نے کاروبار شروع کیا، تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا، اپنے ساتھ جو ساتھی تھا اس کو بھی لے کر، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، کہنے لگے کہ جنید کاروبار کرو، بزنس کرو، لیکن نیت یہ رکھنا کہ میں نے پوری انسانیت کا نفع کرنا ہے، نقصان نہیں کرنا کسی کا۔ کہنے لگے میں نے اپنی دکان کا یہ دستور بنایا کہ اگر کسی آدمی کو مال پسند نہ آئے، آج تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت کہتے ہیں میری دکان کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو مال پسند نہ آئے اور استعمال نہ کرے، 2 مہینے کے بعد بھی واپس کرنا چاہے واپس لے لو اور اس کے پیسے اس کو واپس دے دو۔ یہ قانون تھا، اور آج ان کی پوری دنیا کے اندر ان کی شاپ پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر ہر مارکیٹ کے اندر ان کی دکان تمہیں ملے گی، یورپ کے اندر پوری امریکہ تک کی ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ جب تم کسی کا نفع کرو گے تمہارا نفع رب کرے گا، اور جس کا نفع رب کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب ہم کسی کا نقصان کریں گے تو اللہ ہمارا نفع اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ وقتی طور پر ہم نفع کرتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد وہ نفع جو ہوگا وہ ہمارا نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ نے پوچھا کہ جب یہ پہلے کھاتا تھا آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا تھا،
لیکن اب تو یہ آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اے میمونہ، پہلے یہ کافر تھا، پہلے یہ کافر تھا، 3-4 دن اس نے جو کھانا کھایا نا ہمارے گھر میں، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اب یہ مسلمان ہو گیا۔ کافر 7 آنتڑیوں کے ساتھ کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ بھی آدھی بھوکی رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب فاقے پڑے ہوں تو اس وقت مدد کے لیے مسلمانیت کا تلاش کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر تمہارے ملک کا کوئی باشندہ، کوئی رہنے والا، کوئی عیسائی ہے یا کوئی اور غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف تقوی والا آدمی ملے تو اسی کو کھانا کھلانا ہے، متقی پرہیزگار ملے تو اسی کو کھانا کھلانا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ بھوکا جب تمہیں مل جائے، وہ جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جب اس کو بھوک لگی ہے تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس نے غیر مسلم جب دسترخوان پہ بیٹھا تو اس نے سنت کے مطابق دائیں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، تو جب ان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں بھی تو خدا ہوں کہ اس نے کبھی مجھے نہیں مانا، اور میں نے اس کو اتنا پالا، اتنا جوان کیا اور کھلایا، جاؤ اس کو تلاش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تلاش کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اسلام کے اندر میرے بھائیوں نفرت نہیں ہے، اسلام کے اندر تکلف نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی برادری نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی تعلق، کوئی قرب نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے لیے تمہیں کہیں بھی اگر نیکی کا موقع ملے، جو بھی جیسا بھی ملے، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے باز نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک خلافت اس طرح کی انہوں نے سنبھالی کہ مسلمانوں کو ایک نمونہ دیا اپنی خلافت کا، اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر